قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، کملی والے نے دیکھا۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں جنت کے ایک باغ سے میں اور جبریل گزر رہے ہیں، تیسرا آدمی کوئی نظر نہیں آ رہا، اس کے جوتوں کی آواز آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی تیسرا آدمی چل رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل جنت میں تو اور میں ہیں، تیسرا بندہ کوئی نہیں، لیکن محسوس کر رہا ہوں کوئی چل رہا ہے۔ جبریل کہتا ہے آقا بلال روزانہ مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، میرا اللہ عرش پہ بیٹھ کر جنت میں اس کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے چلا، مجھے ایک سونے کا محل نظر آیا، میرا دل چاہا اس محل کے اندر چلا جاؤں، اندر گیا، دروازے پہ دیکھا لکھا ہے یہ محل عمر ابن خطاب کا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اور شوق آیا، میں اندر گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں توجہ میری طرف قاری صاحب، میں جنت کی سیر کرا رہا ہوں۔ میں اندر گیا، حوریں بیٹھی تھیں، لیکن میں حیران ہوا۔ اللہ تو کہتے ہیں کہ حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی، قرآن کہتا ہے اگر وہ زمین پہ دیکھ لیں اندھیرے ختم ہو جائیں، اگر وہ تھوک ڈال دیں ساری زمین کا پانی میٹھا ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، موتیوں کی طرح آنکھیں ہوں گی، یاقوت کأنہن الیاقوت والمرجان، فبأي آلاء ربکما تکذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ آنکھیں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت کا پتھر ہے، آنکھیں ایسی ہوں گی جیسے مرجان کا پتھر ہے، لیکن جیسے میں اندر گیا مجھے حوریں سانولے رنگ کی نظر آئیں، میں حیران ہوا۔ اللہ قرآن میں جنت کے حوروں کے حسن و جمال کی قسمیں کھاتا ہے، لیکن یہاں تو حوریں سانولے رنگ کی نظر آ رہی ہیں۔ میں واپس پلٹا، پھر میرے دل میں خیال آیا میرا عمر بڑی غیرت والا ہے، یہ محل تو اس کا ہے، یہ حوریں بھی اس کی ہیں، میں بغیر پوچھے اس کے محل میں کیسے جاؤں؟ میں باہر آ گیا۔ جب حضور مکے میں واپس آئے لوگوں کو معراج کا واقعہ سنایا، حضرت عمر سے کہا میں نے تیری جنت دیکھی، جنت میں تیرا محل دیکھا، اندر داخل ہوا، سانولے رنگ کی حوریں نظر آئیں، پھر تیری غیرت سامنے آئی، میں واپس آ گیا، کہیں تیرا جلال زوروں پہ نہ آ گئے۔ آنسو بہ پڑے، کہا اللہ کے رسول آپ سے میں غیرت کرتا میرا ایمان بھی نہ بچتا، اندر جا کے دیکھ تو لیتے اندر سے میرا محل کیسا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر قرآن کہتا ہے کہ حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی، لیکن تیری جنت میں نے حوریں دیکھی سانولے رنگ والی۔ حضرت عمر شرما کے نظریں جھکا کے بولنے لگے اللہ کے پاک نبی مینوں گورا رنگ پسند نہیں، مینوں سانولا رنگ پسند ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اسی لیے اللہ پاک جنت کے اندر ہر جنتی کی پسند کو سامنے رکھے گا، جیسے کسی کی پسند ہوگی اللہ پاک جنت میں اس کو بیویاں ایسے ہی دیکھ۔ پھر گل یاد آئی، پنڈ ہی تقریر کر رہا سا تے اوتھے میں کہہ بیٹھا اے جڑیاں بیویاں دنیا چ ہونیاں نے اے بھی جنت چ نال ہون گی۔ تو ایک ساڈا بابا سی وہ فوت ہو گیا، اٹھ کے کھلون لگا کہ قاری صاحب اوے توبہ اے بلاواں اوتھے بھی ساڈے نال ہونیاں، ایتھے نہیں جین دے دیاں تے جنت چ سانو کتھے جین دین گی؟ ہائے ہائے پھر اسی اس جنت چ کی کرن جانا جتھے بلاواں ہون گیاں؟ چنگا تسی مسئلہ کر دیتا کہ بھی جنت چ نال ہونی۔ او اللہ کا ولی سمجھایا پھر اس کو بھائی یہ حوروں کی بادشاہ بن کے رہے گی اگر یہ بھی نیک ہو، آپ بھی
اللہ دونوں کو جنت میں اکٹھے رکھے۔ مجھے یاد آئی ایک بات، ایک دفعہ حضرت فاطمہ، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت، حسنین کی اماں، علی المرتضیٰ کی اہلیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی پیاری چہیتی بیٹی اماں عائشہ دے نال گھر بیٹھیاں تے ماواں دھیاں دی آپس وچ تھوڑی جی بحث ہو گئی۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی اماں میرا شان آپ سے زیادہ ہے۔ فرمایا پتر وہ کیویں؟ میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ میرے ابا کے صحابی ساتھی غلام شاگرد مقتدی ابو بکر کی بیٹی ہیں، میری اماں ختیجہ ہے، آپ کی اماں حضرت ام رومان ہیں، میری ماں کہاں، آپ کی اماں کہاں، آپ کا ابا کہاں، میرا ابا کہاں؟ حضرت عائشہ ہنس کے کہنے لگیاں پتر تیری اے گل تے سچی ہے کہ جتھے تیرا ابا ہے اتھے میرا ابا نہیں، جتھے تیری اماں ہیں اتھے میری اماں نہیں، لیکن ایک گل میں تیرے ابے کولوں سنی ہے کہ جنت وچ بیوی اپنے خامن دے نال ہوئے گی، پتہ اوتھے چلے گا، میں تے اوتھے ہوویں گی جتھے تیرا ابا ہونا ہے تے تو اوتھے ہوویں گی جتھے مولا علی ہون گے، میں تے مقام محمود تے تیرے ابے دے نال ہوں گے، تے حضرت علی اوتھے ہون گے مقام محبوب تو تھلے جڑی جنت ہونی ہے، تو اوتھے ہوئیں گی میں اوتھے ہواں، دنیا دی گلاں چھڑ فیصلہ تے اوتھے ہونا ہے۔ یہ پیار محبت دیاں گلاں ہوندیاں۔